السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تلبیہ پڑھنا حج کا شعار ہے۔ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اللہ کے نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ تلبیہ میں توحید ہی توحید ہے، اسی لیے صحابہ نے اسے کلمہ توحید کہا ہے۔ تلبیہ بڑا ہی مبارک کلمہ ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ عن السائب بن خلاد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ومن معی ان يرفعوا اصواتهم بالتلبیة رواہ ابو داود والنسائی والترمذی۔ یہ ابو داود، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت سائب بن خلاد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے کہا میں اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کریں۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یوں ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک رواہ البخاری مسلم۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے حضور حاضر ہوں، ہر قسم کی حمد و ستائش کا تو ہی سزاوار ہے اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہ تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ناظرین، تلبیہ کے ان الفاظ کو چھوڑ کر شیعہ حضرات حج کے موقع پر کیا پڑھ رہے ہیں، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ لوگ نبی کے سکھائے ہوئے مسنون تلبیہ کو چھوڑ کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، کیا نبی نے یہ تعلیم دی ہے؟ جس حسین کو یہ پکار رہے ہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو کیا اس عمل سے وہ راضی ہوتے؟ جس حسین کو یہ پکارتے ہیں اس کی تعلیم نہ خود حسین نے دی، نہ حسین کے ابو حضرت علی نے دی، نہ حسین کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ لوگ خود حسین کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کیوں کر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جس رب نے حج کا حکم دیا تھا اس کو بھلا دیا، جس نبی نے حج کا طریقہ سکھایا تھا ان کے فرمان کو بھلا دیا، جس حسین نے اتباع سنت سکھائی تھی ان کی تعلیم کو بھلا دیا۔ پھر اب کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے کون سے رکن کو بجا لانے یا حرم کو پہنچے ہیں؟ کریلا نیم چڑھا کی طرح تالیاں بھی بجائی جا رہی ہیں اور زمانے جاہلیت کے کافروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا کفار مکہ کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية
فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 35 ہے۔ اب آپ بتائیں، ان کا تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا کیا نبی کا طریقہ ہے یا کفار کا طریقہ ہے؟ یقیناً قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ کفار مکہ کا عمل رہا ہے، لیکن ان بیچاروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ حج کرنے نہیں آتے بلکہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے، بھگدڑ مچانے اور حاجیوں کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسنون تلبیہ کو چھوڑ کر لبیک یا حسین لبیک یا حسین پڑھ رہے ہیں، نتیجے میں جو فضیلت تلبیہ کی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل حج تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرنا اور خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی تلبیہ پکارنے والا بلند آواز سے تلبیہ پکارتا ہے تو اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ الطبرانی الاوسط کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے بائیں ہر چیز، خواہ پتھر ہو یا درخت ہو یا ڈھیلے ہوں، اس کا تلبیہ سن کر تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ روئے زمین کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو چاہیے کہ ان شیعہ کی گمراہی کو سمجھیں، ان کی مکاری کو سمجھیں۔ بھولے بھالے سنی بھائی غیر شعوری طور پر شیعہ حضرات کے عمل کو اپنا رہے ہیں۔ خاص طور پر محرم میں ہمارے سنی بھائی پورے طور پر شیعہ حضرات کے عمل کو اپنا لیتے ہیں، اپنے جلسوں میں شیعوں کی زبان استعمال کرتے ہیں، شیعہ حضرات کا انداز ماتم اپناتے ہیں، تقریروں میں شیعہ کی باتیں، شیعہ کے افسانے دہراتے رہتے ہیں۔ برائے مہربانی ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے لیے غور کریں، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ غور کریں بس۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔